آج بات کرتے ہیں ممبئی کی۔ 7 جزیروں سے ایک میگا سٹی بننے کی یہ کہانی واقعی کمال کی ہے۔ کیا یقین آتا ہے کہ انڈیا کا فائنینشیل کیپٹل کبھی جہیز میں دیا گیا تھا؟ بہت پہلے یہ علاقہ کوئی ایک شہر نہیں تھا بلکہ 7 جزیروں کا ایک جھرمٹ تھا۔ یہ تھے وہ 7 الگ الگ جزیرے جو مچھیروں کے گاؤں اور مقامی قبائل کا گھر تھے۔ صدیوں تک یہ جزیرے طاقتور حکمرانوں کے لیے ایک قیمتی انعام کی طرح تھے۔ موریہ سلطنت سے لے کر دہلی اور گجرات کے سلطان تک یہاں کئی سلطنتوں نے حکومت کی۔ پھر 1509 میں پرتگالی یہاں پہنچے اور انہوں نے اس جگہ کی قدرتی بندرگاہ کو پہچانا۔ انہوں نے اسے بومباہیا کا نام دیا، یعنی اچھی خلیج، جو بعد میں بمبئی بن گیا۔ لیکن جلد ہی پرتگالیوں کو ایک نئے حریف کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ تھے انگریز۔ تو ایک شاہی شادی طے پائی انگلینڈ کے بادشاہ چارلس دوم اور پرتگال کی شہزادی کیتھرین کے درمیان۔ اور یہی وہ اہم موڑ تھا۔ یہ 7 جزیرے جہیز کے طور پر انگریزوں کو دے دیے گئے۔ بادشاہ کے لیے یہ جزیرے کچھ خاص کام کے نہیں تھے، تو اس نے انہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کو لیز پر دے دیا۔ اور کرایہ کتنا تھا؟ صرف 10 پاؤنڈ سونا سالانہ۔ پرتگالیوں کے برعکس انگریزوں کا فوکس صرف ایک چیز پر تھا: تجارت، تجارت اور تجارت۔ لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ 7 الگ الگ جزیرے تجارت کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ تھے۔ تو سوال یہ تھا کہ ان بکھرے ہوئے جزیروں کو جوڑ کر ایک شہر کیسے بنایا جائے؟ اس کا حل نکالا گورنر ولیم ہارنبی نے ایک بہت بڑے اور مشکل انجینئرنگ پروجیکٹ کے ذریعے۔ منصوبہ تھا کہ سمندر کو پیچھے دھکیل کر زمین بنائی جائے اور جزیروں کو آپس میں جوڑ دیا جائے۔ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا، اسے مکمل ہونے میں 60 سال سے زیادہ لگے۔ اور جیسے ہی جزیرے ایک ہوئے، آبادی میں جیسے دھماکہ سا ہو گیا۔ بمبئی لوگوں کے لیے مغناطیس بن گیا۔ جلد ہی یہ برطانوی ہندوستان کا تجارتی دارالحکومت بن گیا، جو پوری دنیا سے جڑا ہوا تھا۔ آزادی کے بعد بھی شہر بدلتا رہا اور نئی ریاست مہاراشٹر کا دارالحکومت بنا۔ آخر کار 1995 میں بمبئی نے سرکاری طور پر اپنا مقامی نام ممبئی واپس حاصل کر لیا۔ شاہی جہیز سے عالمی میگا سٹی تک کا یہ سفر۔ سوچیں، ممبئی کی کہانی کا اگلا باب کیا ہوگا؟